اور ان لکیروں میں اس دور کی ایک ایک تفصیل موجود ہے۔ میں اس کتاب کا مصنف ہوں اور اس میں وہ باب بآسانی تلاش کر سکتا ہوں جس میں نے ان لوگوں کے طرز رہائش اور وہاں کے اہم واقعوں کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ اس تحریر میں ربط نہیں ہے، منظر کشی نہیں ہے، لیکن بہرحال تم اسے دنیا کی ابتدائی کتابوں میں سے ایک کہہ سکتے ہو۔ راستے میں سردار نے ان ٹکڑوں کو اٹھا لیا۔ وہ لکیروں کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس پر غور کرنا ضروری تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ میدانوں میں رہنے والے گومبیلا اس کے لیے کیا لائے تھے۔ بعد میں مجھے گومبیلا کی تفصیل معلوم ہوئی۔ گومبیلا ایک قبیلہ تھا جس کے تمام باشندوں کو یہ لوگ گومبیلا کہتے تھے۔ انسان میں رقابت اور دشمنی ابتدا ہی سے ہے۔ گومبیلا قبیلے کے لوگ درختوں پر رہنے والوں سے زیادہ ذہین تھے، ہوشیار تھے، لیکن ان کی زندگی سخت کٹھن تھی۔ چٹانی علاقے میں انہیں شکار نہیں ملتا تھا، سبزیوں کا وجود نہیں تھا، اور سب سے بڑی دقت یہ کہ انہیں پانی مشکل سے دستیاب ہوتا تھا۔ پانی حاصل کرنے کے لیے وہ مجبوراً اس علاقے میں آتے تھے، لیکن اس علاقے کے لوگ ان سے نفرت کرتے تھے اور اکثر انفرادی جھڑپیں ہوتی تھیں جن میں گومبیلا والوں کو کافی جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ اس طرح نفرت اور رقابت کا یہ سلسلہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اب تک کوئی ابتدائی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن گومبیلا والے شاید اس کی تیاریوں میں مصروف تھے اور آنے والے ان کے قاصد تھے جو اس قبیلے کے لیے کوئی پیغام لائے تھے۔ چنانچہ سردار نے قبیلے کے ذہین لوگوں کو جمع کیا اور پھر درختوں کی چھال کی آڑی ترچھی لکیروں پر غور کیا جانے لگا۔ یہ لکیریں کسی نوکدار چیز سے کھرچ کر بنائی گئی تھی۔ بظاہر ان کا کوئی مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ سب اپنے طور پر قیاس آرائی کرتے رہے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ لکیروں کا پیغام ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ چنانچہ جب کئی دن کے غور و خوض کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو سردار نے چھال کے ان ٹکڑوں کو پھینک دیا اور مطمئن ہو گیا۔ زندگی حسب معمول گزرنے لگی، لیکن میں کچھ تردد میں مبتلا تھا۔ ابھی تک اس قبیلے کی کوئی لڑکی میری طرف مائل نہیں ہوئی تھی۔ میرے ایک مہمان کی حیثیت کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب تو میں اسی قبیلے کا ایک فرد تھا۔ یہ درست تھا کہ میرے قد و قال ان لوگوں سے مختلف تھے، لیکن باقی اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ سردار نے بھی یہ بات ضروری نہیں سمجھی تھی۔ آپس میں یہ لوگ عشق و محبت کرتے تھے، مرد و زن ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، لیکن میں کسی نسوانی وجود سے محروم تھا، اور یہ محرومی بعض اوقات میرے لیے غصے کا باعث بن جاتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ یا تو زبردستی کسی لڑکی کو اپنا لوں یا پھر یہ قبیلہ چھوڑ دوں۔ لمبے قد کی اس بھدے خود و خال والی لڑکیوں نے نہ جانے کیوں مجھے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اس سے قبل کہ میں اپنے دونوں ارادوں میں سے کسی کو عملی جامہ پہنا تھا، اچانک ایک شام حالات بدل گئے۔ سردار اور اس کے ساتھی گومبیلا کی طرف سے غافل نہیں رہتے تھے۔ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی اور کچھ لوگ ہمیشہ نگرانی کرتے رہتے تھے۔ شام کو سردار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھا تھا کہ نگران دوڑتے ہوئے آئے اور سردار کے سامنے جھک گئے۔ کیا بات ہے؟ سردار غصے سے بولا۔ گومبیلا پھر آئے ہیں وہ؟ سردار غصے سے بولا۔ ابری بام ہوبا آنے والوں نے بتایا اور سردار اچھل پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس بار وہ جنگ کرنے آئے ہیں اور ان کے ساتھ پورا لشکر ہے۔ سردار اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر سخت افراتفری کے عالم میں اس نے اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا۔ پتھر اور ہڈیوں کے ہتھیار اکٹھے کیے گئے اور مرد، عورتیں اور بچے سبھی ان ہتھیاروں کو لے کر جنگ کرنے چل پڑے۔ میرے پاس بھی پتھر کا ایک بڑا ہتھیار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سردار بپھرے ہوئے لشکر کے ساتھ سرحد پر پہنچ گیا جو درختوں کے اختتام پر تھی۔ سامنے ہی بے شمار گومبیلا نظر آ رہے تھے۔ دراز قامت اور سخت جسم، میدانوں میں رہنے سے ان کے جسموں پر براہ راست دھوپ پڑتی تھی اور ان کے جسم تانبے کی رنگت اختیار کر گئے تھے، لیکن ان کے خد و خال درختوں میں رہنے والوں سے حسین تھے اور جسم بھی سخت مشقت کی وجہ سے مضبوط تھے، جبکہ درختوں میں رہنے والے آسائشوں کی وجہ سے موٹے اور بھدے لیکن سفید تھے۔ گومبیلا حسب معمول کھوپڑیوں اور پرندوں کے پروں کے علم اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہتھیار ہلکے اور ہموار ہیں، وہ زیادہ سبک روے سے کام کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے لڑاکوں میں صرف مرد ہیں، جوان اور بوڑھے مرد ہی مرد ہیں، جن کی تعداد کافی تھی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ پھر گومبیلا کی طرف سے لکڑی کے ڈھول پیٹے جانے لگے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی زبان میں چیخنے چلانے لگے اور اس کے بعد طوفان کی طرح آگے بڑھے۔ میں صورتحال کا اندازہ لگا چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ گومبیلا یقیناً اس قبیلے پر حاوی پڑیں گے۔ ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ طاقتور بھی ہیں، لیکن مجھے بہرحال ان لوگوں کا ساتھ دینا تھا کیونکہ میں انہی میں رہ رہا تھا، اور وہی ہوا۔ دونوں لشکر آپس میں لڑ گئے اور گومبیلا کے خطرناک ہتھیار کھوپڑیوں کے ٹکڑے کرنے لگے۔ انہوں نے اس قبیلے کی صفیں الٹ تھیں۔ ان کے ایک ایک نوجوان نے اس قبیلے کے 10 افراد کو ہلاک کیا۔ وحشت اور بربریت میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے مرد اور عورت کی تحقیق کے بغیر ہر ہتھیار بند ہلاک کر دیا۔ میں بھی جنگ کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں پتھر کا ایک وزنی ہتھیار تھا اور اب تک اس ہتھیار سے میں 6 گومبیلا ہلاک کر چکا تھا۔ دفعتاً 2 قوی ہیکل گومبیلا میری طرف بڑھے۔ ان کے جسم چٹانوں کی طرح مضبوط تھے اور ان کے ہاتھوں میں مضبوط ہڈیوں کے ہتھیار تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ میرے اوپر حملہ کیا اور میں نے پینترا بدل کر ان کے وار خالی کر دیے۔ پھر میرا پتھر کا ہتھیار گھوما اور ان میں سے ایک کی کمر درمیان سے ٹوٹ گئی، دوسرا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے سنبھل کر مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں نے پھر اس کا حملہ اپنے ہتھیار پر روکا
اور ہڈی کا ہتھیار درمیان سے ٹوٹ گیا۔ قریب تھا کہ میں اپنے ہتھیار سے اس گونبے لا کا بھی صفایا کر دوں کہ اچانک بہت سے گونبے لا اس شخص کے گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان میں کوئی ممتاز شخصیت تھی۔ میں اپنے ہتھیار کو گردش دے رہا تھا، پھر گونبے لا کا ایک اور گروہ وہاں آ گیا اور مجھ سے جنگ کرنے لگا۔ مجھے اب زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ ان کے ہتھیار میرے جسم پر پڑ کر اچٹ جاتے تھے اور میرا ہر وار کاری ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں ان کے ہتھیار میرے اوپر کارگر نہیں ہو رہے تھے اور اس صورتحال نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے آنے سے کترانے لگے۔ دوسرے گونبے لا اپنے سردار کو گھیرے کھڑے تھے، پھر میرے مقابل پسپا ہونے لگے۔ وہ دوسروں سے جنگ کرنے لگے۔ میرے مقابل کوئی نہیں تھا۔ سردار بالکل تنہا کھڑا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور نہ جانے کیوں وہ بھی مسکرانے لگا۔ اس نے مسکرا کر کچھ کہا، سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ میں نے قبیلے والوں کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ قریباً سب ہی کام آ چکے تھے اور جو باقی بچے تھے وہ فرار ہو رہے تھے۔ انہیں شکست ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ میری توقع کے مطابق تھا۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر میں نے اپنا ہتھیار پھینک دیا۔ میرے ہتھیار پھینکتے ہی اس شخص کے گرد کھڑے گونبے لا میری طرف لپکے۔ وہ ہتھیاروں سے مجھے قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت وہ شخص سیکھا۔ اس نے زور زور سے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا اور وہ سب رک گئے اور پھر واپس پلٹ گئے۔ تب وہ شخص آگے بڑھا۔ اس نے میرا ہتھیار اٹھایا، میرے ہاتھ میں دیا اور پھر میرا بازو پکڑ کر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ یہ اظہار دوستی تھا۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی چاہتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، میں بھی مسکرا دیا۔ پھر اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جا بجا مقامی لوگوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی پڑے ہوئے تھے اور گونبے لا انہیں چن چن کر ہلاک کر رہے تھے۔ مجھے اب اس منظر سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ شکست خوردہ لوگ میرے نہیں تھے، میں تو ان کے درمیان ایک اجنبی کسی زندگی گزار رہا تھا۔ مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد گونبے لا ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ ان کے بھی بے شمار ساتھی مارے گئے تھے اور پھر میرے ساتھی نے، جسے وہ لوگ آکے کہہ کر پکار رہے تھے، اپنی زبان میں چیخ کر کچھ کہا اور تمام گروہ لاشیں اٹھانے پر پل پڑا۔ وہ لاشوں کو کندھوں پر رکھ کر کہیں دور لے جا رہے تھے۔ میرا قوی ہیکل ساتھی ایک اونچی جگہ کھڑا یہ کام دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کی زبان نہیں جانتا، اس لیے وہ کبھی کبھی اشاروں میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اور میں اگر اس کے اشارے سمجھ لیتا تو اس طرح اسے جواب دیتا، مگر اس نے میری ناک، چہرے اور آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشارہ کیا کہ میرے خد و خال اس قبیلے والوں سے مختلف ہیں۔ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ پھر جب میں 2-3 دفعہ کے بعد اس کی بات سمجھ گیا تو میں نے گردن ہلا دی۔ میں نے کہا کہ میں دور سے آیا ہوں، بہت دور سے، جہاں زمین ملتی ہے۔ اسے سمجھ جانے والے انداز میں گردن ہلائی تھی۔ پورا علاقہ لاشوں سے صاف کر کے وہ چل پڑے۔ ان کا پورا لشکر میدانوں کی طرف واپس جا رہا تھا۔ میں بھی آکے کے ساتھ تھا۔ وہ مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آ رہا تھا۔ میں نے بھی اس کی دوستی قبول کر لی۔ دونوں ہی میرے لیے اجنبی تھے، بہرحال یہ فاتح تھے اور مجھے تو کسی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ طویل سفر کے بعد ہم ان میدانوں میں پہنچ گئے جہاں گونبے لا آباد تھے۔ میں ان کی طرز رہائش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان لوگوں نے میدانوں میں مکان بنائے تھے۔ چٹانی پتھروں کو چن چن کر انہوں نے دیواریں کھڑی کی تھی اور ان پر لکڑی اور گھاس کی چھت ڈالی تھی۔ گویا ذہنی طور پر وہ بے حد آگے تھے اور انہوں نے مکانوں کی ابتدا کر لی تھی۔ میں نے ان مکانوں کو حیرت سے دیکھا۔ ویسے مجھے یہ مکان بہت پسند آئے تھے، خاص طور سے ان پر لکڑی اور گھاس کا استعمال۔ یہ لکڑی انہوں نے نہ جانے کہاں سے حاصل کی تھی، شاید درختوں کے اس علاقے سے چوری چھپے، لیکن اب یہ پورا علاقہ انہی کا تھا اور اب ان کے لیے ترقی کے راستے کھل گئے تھے۔ مکانوں کی اس بستی سے دور عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کے ایک زبردست ہجوم نے اپنے فاتح جوانوں کا استقبال کیا۔ وہ سب رنگین پر ہلا رہے تھے، خوشی سے چیخ رہے تھے۔ ان کی عورتیں بھی انہی کی طرح دراز قامت اور حسین قد و خال کی مالک تھیں۔ انہوں نے بھی اپنے جسم مختصر پروں سے ڈھکے ہوئے تھے اور رنگ برنگے پروں میں چھپی ہوئی تانبے کی رنگت والی اور سنہرے بالوں والی یہ لڑکیاں مجھے بہت پسند آئیں۔ ان کے لمبے جسم بے حد سنڈول تھے، ان کی کمر چیتے کی کمر کی طرح پتلی اور نچلا حصہ سبک تھا۔ استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے ایک طویل القامت بوڑھا کھڑا تھا جس کے سینے پر لمبی داڑھی لہرا رہی تھی، سر پر پروں کی ٹوپی تھی اور جسم پر پتھروں سے تراشے ہوئے ٹکڑوں کے بے شمار خار پڑے ہوئے تھے جس سے اس کا پورا جسم چھپا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور روشن تھیں اور چہرہ بے حد پرجلال۔ دوسرے تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب تک میں اس نوجوان کو سردار سمجھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے بھی بوڑھے کے سامنے اس کے قدموں پر جھکتے ہوئے دیکھا۔ گویا یہ بوڑھا گونبے لا کے لیے کوئی خاص حیثیت رکھتا تھا۔ فاتح گونبے لا پوری رات خوشیاں بناتے رہے۔ میرا دوست مجھے اپنے ساتھ اپنے مکان میں لایا۔ چنے ہوئے پتھروں کا یہ مکان اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ نرم گھاس بچھا کر سونے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ جانوروں کے خشک سروں سے اسے سجایا گیا تھا اور جگہ جگہ پتھروں میں رنگین پر اڑے ہوئے تھے۔ ہڈیوں کے نازک ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ وہ میری زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بے چین تھا، لیکن مجبوری، ہم اشاروں میں بات چیت کر رہے تھے۔ پھر خاصی رات گئے وہ میرے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے لایا اور ایک پتھر کے پیالے میں پانی۔ اس نے بھی میرے ساتھ کھانا کھایا اور پھر جشن دکھانے لے گیا جو بے معنی اچھل کود پر مبنی تھا۔ چربی کی مچلیں روشن تھی اور ان کی دھندلی روشنی میں لڑکیاں اور نوجوان اچھل رہے تھے۔ وہ فتح کے نشے سے سرشار تھے۔ مفتوح علاقے کو فی الحال یوں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ مجھے وہاں کا ماحول بہت پسند آیا۔
दूसरी सुबह मैंने पूरी बस्ती की सैर की। ये लोग बड़ी सलाहियतों के हामिल थे, एक मखसूस निजाम के तहत काम कर रहे थे। कोई ज़हीन दिमाग इनकी रहनुमाई कर रहा था। दोपहर गुजर गई और फिर शाम को मेरा दोस्त वापस आया। उसने अपनी जुबान में कुछ कहा जिसे मैं ना समझ सका, लेकिन फिर जब उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे उठाया तो मैं समझ गया कि वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। चुनाचे मैं उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद हम कदरे परे हटकर बने हुए मकान के नजदीक पहुंच गए। यह मकान बस्ती के तमाम मकानों से बड़ा और अंदर से खूब सजा हुआ था। यहाँ घास के ढेर पर मुझे वही बूढ़ा बैठा नजर आया। नौजवान उसके सामने झुका और मैं उसकी देखा देखी बूढ़े के सामने झुक गया। इस बात से बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसके पुरस्कार होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक हाथ उठाया और मुझे बैठ जाने का इशारा किया। मैं उसके सामने बैठ गया और बूढ़ा नौजवान से कुछ गुफ्तगू करता रहा। नौजवान मेरे सामने झुका और फिर मकान के दरवाजे से बाहर निकल गया। बूढ़ा गौर से मुझे देख रहा था और मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसकी निगाहें मेरा ज़हन टटोल रही हो। फिर उसने गर्दन हिलाई और उठकर पत्थरों से चुनी हुई दीवार के नजदीक पहुंच गया। उसने दीवार की एक दर से खुश्क पत्तियां निकाली। सूखी हुई पत्तियां तकोनी थी, उनका आधा हिस्सा सब्ज था और बाकी सूख कर पीला हो गया था। बूढ़े ने वो पत्तियां दोनों हाथों में मसली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं कुछ ना समझ सका तो उसने अपना मुंह खोला और थोड़ी सी मसली हुई पत्तियां फांक ली, बाकी मेरी तरफ बढ़ा दी। अब मैं उसका मतलब समझ गया था और मैंने भी वही अमल किया जो उसने किया था। मैंने वो बदजायका पत्तियां फांकी और उन्हें चबाने लगा। न जाने वो ऐसा क्यों करना चाहता था, लेकिन उन बदजायका पत्तियों का रद्द-ए-अमल हैरत अंगेज था। मुझे अपने जिस्म में सनसनाहट से महसूस हुई और फिर जैसे मेरे ज़हन के बहुत से दरवाजे खुल गए। उन दरवाजों से हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी और इसी बूढ़े की आवाज उभरी, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ रहे होगे। मैं उछल पड़ा। न जाने अचानक मैं बूढ़े की जुबान से कैसे वाकिफ हो गया था। शायद तुम्हें यकीन आ जाए प्रोफेसर के वो सयाल जो मैंने तुम्हें और इन लड़कियों को पिलाया है इन्हें पत्तियों की एक जदीद शक्ल है। इसके नतीजे में तुम मेरा माफिल ज़मीर अपनी जुबान में बखूबी समझ रहे हो। तरहकीकत इस सिलसिले में अरसास ने मेरी मदद की थी और मैं उसकी दरियाफ्त से फायदा उठा रहा हूँ। बहरहाल उसने इस बात में गर्दन हिला दी तो बूढ़े ने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। फिर उसने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम अरसास है और तुम्हारा? तोसा। मैंने जवाब दिया। लाका मुझे इसी नाम से पुकारती थी। तुम्हारे हिसाब से प्रोफेसर उसे मरे हुए 300 साल हो गए थे। 300 साल? फरजाना हैरत से उछल पड़ी। हाँ, खूबसूरत लड़की, पूरे 300 साल, और उसका हिसाब मैंने बाद में किया। उसने फरजाना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर क्या हुआ? फरोजा बोल पड़ी। वो इस कहानी के तिलिस्म को बरकरार रखना चाहते थे और इसमें कोई मुदाखलत है सख्त नागवार गुजरती थी। मुझे अपने बारे में बताओ नौजवान, तुम कौन हो? आके ने बताया था कि तुम बहुत बड़े लड़ाके हो और तुम्हारे हाथ में मौजूद हथियार की ज़रब लाजवाब है। क्या तुम्हारा ताल्लुक दरख्तों में रहने वालों से है? बूढ़े ने पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। आके का भी यही ख्याल है और इसी ख्याल के तहत उसने तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत की थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ खुसूसियात देख रहा हूँ और तुम्हारे बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैंने इजहार इमादगी कर दिया तो वो खुश हो गया और फिर उसने मेरे बारे में पूछा और मैंने उलझे हुए अंदाज में उसे अपने बारे में बताया, जिसे सुनकर वो शशतर रह गया। वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा इल्म तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताता और कोई बात मेरे इल्म से पोशीदा नहीं है। मैं देखूंगा, मैं परखूंगा कि तुम क्या हो। और बूढ़े अरसास ने मुझे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो हर लम्हा मुझे अपने साथ रखता। मैं आज तक हैरान हूँ प्रोफेसर खावर, इस वक्त जबकि तहजीब नौजायदा थी, उस बूढ़े ने वो अलूम कहाँ से हासिल कर लिए थे जो सदियों के बाद आम हुए। वो जादूगर था, वो साइंसदान था। यकीनन उसकी मालूमात ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। उसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया जो शायद मैं सदियों के बाद सीखता। बूढ़े ने मुझे तहरीर का फन सिखाया और यह फन मुझे बहुत दिलकश मालूम हुआ। मैंने उसमें महारत हासिल कर ली। अब मैं हर ख्याल को लकीरों में ढालने का माहिर हो गया था। उसने मेरी सोच को वुसअत दी। उसका ख्याल था कि मैं उसका बेहतरीन जानशी साबित होऊंगा। उसके दिल में इंसानियत का दर्द था। वो इस जानदार को तरक्की देना चाहता था। इस तरह दुनिया के इब्तदाई दौर में ही इंसानों के जहन में तरक्की का ख्याल पैदा हो गया था और मैं उसके हर काम में उसका मुआवन था। न जाने कितना अरसा मुझे वहां रहते गुजर गया। आके बूढ़े का बेटा था। मैदानों की तकरीबन आधी आबादी जंगलों में मुंतकिल होगी। बाकी लोगों ने बस्ती में रहना पसंद किया। वो ज़रूरियात की चीजें जंगलात से हासिल करते और बस्ती निखरती जा रही थी। बूढ़े को यह मैदान ही पसंद था और एक दिन उसने मुझे बताया कि इन मैदानों में बहुत कुछ पोशीदा है। उसने मुझे पूरी तरह परखा और एक साबित कदम दलेर और ज़हीन इंसान पाकर बिलाकर उसने मुझे अपनी हकीकत से आगाह कर दिया। उसने मुझे अपने राज बताए। एक शाम जब मैं अपने नए मकान में बैठा था कि मकान के दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक पड़ा और मैंने हैरत से उसे देखा। एक तवील अरसा मैं बस्ती में गुजार चुका था। बस्ती के तकरीबन तमाम बाशिंदों से वाकिफ था। तमाम औरतें और मर्द मेरी निगाह में थे, लेकिन वो पहली बार मेरे सामने आई थी। दराज कामत, सुनहरे बालों वाली उस खूबसूरत हसीना को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मुझे देखकर वो एक लम्हे के लिए टिटकी टुकटुकी बांध कर देखती रही, फिर आगे बढ़ी और अटकते हुए अल्फाज में बोली, क्या तुम तूसा हो? हाँ, मैंने कहा। और तुम? मैं सामी हूँ, अरसास की बेटी, आके की बहन।
اس نے کہا اور میں نے غور کیا۔ اس کے خد و خال آگے سے ملتے جلتے تھے لیکن ان میں نسوانیت تھی۔ اس کا جسم سنگ مرمر سے تراشا ہوا معلوم ہوتا تھا، چکنا اور سنڈول۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مگر تم پہلے یہاں نہیں تھی؟ میں نے کہا تھی، لیکن یہاں سے دور ہے۔ میں نے ارساز سے تمہارے بارے میں سنا تھا، لیکن میں غاروں میں رہتی ہوں اور ایک طویل عرصے کے بعد وہاں سے آئی ہوں۔ میں نے خوشی سے گردن ہلائی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، ارساز تمہیں بلاتا ہے، اس نے کہا اور میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے اس کی آمد پر حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ ایک طویل عرصے سے میں عورت سے جدا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اسے بازو میں دبوچ لوں، پیار کروں اور وہی پرانا کھیل کھیلوں جو میں نے لاکا اپنی ساتھی سے کھیلا تھا۔ لیکن یہ لڑکی ان دونوں سے مختلف تھی۔ بدل میں بھی گیا تھا۔ پہلے میں اپنی کسی ضرورت کے بارے میں سوچتا نہیں تھا، پوری کر لیتا تھا، لیکن اب کیفیت بدل گئی تھی، سوچ انداز بدل گیا تھا اور اب ایک جھجک تھی۔ اس وقت تک جب مد مقابل خود سپردگی کا اظہار نہ کرے اور میں نے ایسا کوئی اظہار نہ پایا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں پسندیدگی کے جذبات تھے، لیکن ان میں خود سپردگی نہیں تھی۔ چنانچہ میں وہ نہ کر سکا جو چاہتا تھا۔ انسان کے دل میں تہذیب نے جنم لے لیا تھا، اقدار متعین ہو گئے تھے۔ میں اٹھا اور اس کے ساتھ باہر نکلا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی چال بہت دلکش تھی، سبک اور تیز رو۔ اس کے قدم زمین کو صرف چھو رہے تھے۔ قدم جمنے سے پہلے وہ آگے بڑھ جاتی۔ انوکھی تھی یہ لڑکی۔ اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دینے کے لیے مجھے اس کے ساتھ تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی، میں بھی صرف اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ پہاڑوں میں کیوں رہتی ہے؟ اتنے طویل عرصے سے وہاں کیا کر رہی تھی؟ ہم لوگ اس سمت کا راستہ طے کر رہے تھے جس طرف میں کبھی گیا نہیں تھا۔ حالانکہ مجھے یہاں رہتے ہوئے بھی کافی دن گزر چکے تھے، لیکن یہ سمت میرے لیے اجنبی تھی، اور آج میں اسی اجنبی سمت جا رہا تھا جہاں اونچی نیچی چٹانیں بکھری ہوئی تھی۔ اور پھر ہم چٹانوں میں پہنچ گئے۔ ایک بہت بڑی چٹان کے پیچھے پہنچ کر وہ رکی۔ سامنے ہی ایک غار کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ آ جاؤ، اس نے کہا اور خود غار میں داخل ہوگی۔ میں بھی اس کے پیچھے غار میں داخل ہو گیا۔ ایک لمبی سرنگ تھی جس کے دونوں طرف دیواروں کے سوراخوں میں چربی چل رہی تھی۔ چربی کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی اور روشنی ہو رہی تھی۔ اس روشنی میں ہم آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ سرنگ کا دوسرا دہانہ آ گیا اور میں سامی کے ساتھ اس دہانے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا غار تھا۔ دیواروں میں کافی بلندی پر چربی جل رہی تھی جس سے پورے غار میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس میلی روشنی میں مجھے غار میں بے شمار چیزیں بکھری نظر آئیں۔ جانوروں کی ہڈیوں کے ٹیڑھے میڑے برتن، سینگ، جانوروں کے سر، پرندوں کے پر، ان کے سوکھے ہوئے جسم، گھاس کے ڈھیر۔ غرض تمام چیزیں انوکھی تھیں، لیکن ان انوکھی چیزوں نے غار کی فضا کو بے حد پراسرار بنا دیا تھا۔ اس غار کے ایک کونے میں بوڑھا ارساس نظر آیا۔ وہ گھاس کے ایک ڈھیر پر دراز تھا۔ سامی اس کے سامنے جھکی اور میں نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں حیرانی سے غار کو دیکھ رہا تھا۔ یہ میری خفیہ تجربہ گاہ ہے، اس بوڑھے نے کہا اور میں چونک پڑا۔ یہاں رہ کر میں اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے سوچتا ہوں۔ یہاں میں اپنے قبیلے کو مضبوط بنانے کی کوشش میں مصروف ہوں، اور میری بیٹی سامی میری معاون ہے۔ ہاں، سامی کو تم نہیں جانتے تو سا، میں اسے پورے قبیلے کی سب سے ذہین لڑکی سمجھتا ہوں۔ میرے کاموں میں میری سب سے بڑی معاون ہے، لیکن یہ تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں سامی کو پوری مدد نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے اوپر قبیلے کی دوسری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ لیکن اب میں سامی کے کندھوں کا کچھ وزن تمہارے اوپر بھی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم اس کے لیے موزوں ہو۔ میں خاموشی سے بوڑھے کی بات سن رہا تھا۔ سنو میرے بچے، میرا علم بتاتا ہے کہ دنیا اتنی مختصر نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ دنیا بہت وسیع ہے۔ تم اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاؤ تو تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، اور اس پوری دنیا میں قبیلے آباد ہیں، سب جگہ لوگ رہتے ہیں اور آسائشوں کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سنو میرے بچے، میرا علم بتاتا ہے کہ انسان پیدا ہوتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ بہت طویل ہے، اتنا طویل جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور سنو، جس قبیلے پر جمود طاری ہوا، جس نے کچھ کرنا چاہا، وہ اسی طرح تباہ ہو جائے گا جس طرح درختوں والے۔ چنانچہ اپنے اپنے قبیلے کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرنا ہوگی، اپنے علم سے کام لے کر ان کی بقا کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے وہ سب کچھ مہیا کرنا ہوگا جس کی انہیں ضرورت ہوگی۔ میں ان کا سردار ہوں، میں ان کا باپ ہوں، مگر میں تنہا ان کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتا۔ سامی تنہا سب کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو میرا کام مکمل کر سکیں، اور ان میں سامی کے بعد دوسرے انسان تم ہو۔ میں تمہیں اپنا علم سکھانا چاہتا ہوں۔ تمہیں سامی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اور پھر جب میں ختم ہو جاؤں گا تو تم میری طرح کا کام کرتے رہو گے۔ تم دوسرے اپنے جیسے لوگوں کا انتخاب کرو گے، اور یہ تمہارا فرض ہوگا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم یہ کرو گے؟ بوڑھے کی باتیں میرے لیے عجیب تھیں۔ مجھے وہ پاگل معلوم ہو رہا تھا، نہ جانے وہ کیسی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں تیار ہو گیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے سامی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، اور سامی مجھے پسند تھی۔ چنانچہ میں نے بوڑھے سے اقرار کر لیا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے کہنے کے مطابق کام کروں گا، اور بوڑھے نے اس پراسرار غار میں ایک علاقہ میری رہائش کے لیے ٹھیک کر دیا۔ میری رہائش گاہ سامی کی رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ بوڑھے نے 2-3 روز تک مجھے تحریر کے بارے میں بتایا، میرے کئی امتحانات لیے، اور پھر ایک شام وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ تم
اس نے راستے میں کہا، تم بہت حیرت انگیز ہو، تم نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اگر وہ ٹھیک ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کیا سمجھوں۔ اس طرح تو تمہاری عمر مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن تم ہمیشہ یوں ہی رہو گے۔ سنو، کیا تمہیں اپنا بچپن یاد ہے؟ بچپن؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے تم کبھی چھوٹے تھے، ایسے جیسے قبیلے کی عورتوں کی چھاتیوں سے چمٹے ہوئے بچے ہوتے؟ نہیں، میں نے جب پہلی بار خود کو دیکھا تو میں ایسا ہی تھا جیسا اب ہوں۔ کچھ نہیں سمجھ سکتا، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، تمہارے معاملے میں میرا علم ساتھ نہیں دیتا۔ نہ جانے تم کیا ہو، مجھے اسے غرض نہیں ہے، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم میرا ساتھ دے سکو گے۔ سنو، دوسرے قبیلے بھی اسی طرح ہم سے واقف ہوں گے جس طرح ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قبیلوں میں بھی میرے جیسے انسان ہوں گے جو اپنے قبیلے کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے تاکہ ان کے درختوں، سبزوں اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر سکے۔ لیکن میرا خیال ہے ابھی وہ اس چیز سے واقف نہ ہوں گے جس سے میں واقف ہوں۔ وہ کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی میں آج تمہیں دکھانے لے جا رہا ہوں، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا۔ اب میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، آخر وہ کیا چیز ہے؟ بوڑھے نے دور کی پہاڑیوں کا سفر طے کیا اور پھر ایک اور پہاڑی کے غار کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن یہ جہنم کے غار تھے۔ ان غاروں میں آگ روشن تھی، خوفناک آگ، اور یہ غار زمین کی گہرائیوں میں نہ جانے کہاں تک تھے۔ ان غاروں سے شعلے ابل رہے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا، لیکن مجھ سے زیادہ بوڑھے کی حالت خراب تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ یہ خوف کے غار ہیں لیکن یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اکثر ان غاروں سے چنگاریاں اڑتی ہیں اور پھر یہ چنگاریاں زمین پر گر کر سرد ہو جاتی ہیں۔ ایک بار میں نے ان چنگاریوں کو رات بھر دیکھا اور جب یہ ٹھنڈی ہو گئیں تو میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ اب یہ گرم نہ تھی لیکن چٹانوں پر ایک عجیب چیز موجود تھی۔ یہ چیز ان سر چنگاریوں سے بنی تھی۔ میں نے سخت پتھروں کی مدد سے ان چنگاریوں کو کھرچ دیا اور یہ چنگاریاں بہت سخت تھیں۔ تب میرے بچے میں انہیں اٹھا لایا۔ میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے ان چنگاریوں سے بن جانے والی پتھریلی چیز کو پتھروں پر گھسا اور اس سے خوفناک چیز بن گئی۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ تم ان سے درختوں کو کاٹ سکتے ہو، تم ان سے انسانوں کو بآسانی ہلاک کر سکتے ہو۔ ان غاروں کے دہانوں سے بہنے والی چنگاریوں کا ایک بڑا ذخیرہ یہاں موجود ہے۔ میں ابھی دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا۔ آؤ میں تمہیں سر چنگاریاں دکھاؤں۔ اور بوڑھا مجھے غاروں کے دوسری طرف لے گیا۔ یہاں ایک سیاہ سی شے پتھروں کے درمیان جمی ہوئی تھی، لیکن وہ شے پتھروں سے الگ تھی۔ بوڑھے نے نوکیلے پتھروں کی مدد سے اسے کھرچا اور اس کی پپڑیاں اکھڑ آئی۔ بلا شبہ وہ پتھر سے زیادہ سخت تھی، پتھر سے زیادہ وزنی تھی اور پتھر کی طرح ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ جانتے ہو پروفیسر وہ کیا تھا؟ وہ فولاد تھا۔ آتش فشانوں نے فولاد پگھلا کر اگل دیا تھا اور پلا کر وہ انسان تک پہنچ گیا۔